مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی کثرت سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کریں، میرا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ بینہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر اس کی تشریح کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، ونذیرن ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور فرمایا ہم نے آپ کو وہ سورج بنایا ہے جس کے اوپر آپ کی روشنی پڑ جائے تو وہ بھی چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آقا کریم علیہ السلام کے شانوں کے حوالے سے اللہ نے اس آیت میں اپنا اعلان فرمایا۔ اور اگر میں یوں کہوں، ایک ہے آمد مصطفیٰ کہ نبی پاک تشریف لے آئے، ہم اس پر دلائل دیتے ہیں، میلاد کرنا چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے، لنگر پکانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایکس وائی زیڈ، ایک یہ موضوع ہوتا ہے۔ اور ایک ہے مقصد میلاد کہ حضور آئے کیوں ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے، یعنی اس میں مقصد میلاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں دلائل بھی بیان ہونے چاہیے، لیکن مقصد بھی بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگ اصلاح کی طرف بھی آئیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں ایک اچھا مسلمان ثابت کر سکیں۔ اب آئیے اس آیت طیبہ کے پہلے، بیٹے ادھر دیکھیں، ہلو میری طرف، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ ہماری فوج ہیں، پنیری ہیں، ایک کل نو پتر ہے، دیکھو نا بزرگ بڈھے ہو گئے ہوں، تسی میلاد کرانا ہے، توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ اے تسی ایک نے بھی میلاد کر لیا تو انہاں دا بیڑا بھی پار ہو جانا تو میرا بیڑا بھی پار ہو جانا۔ تو ضرور سیکھیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے، آپ بہت پیارے بچے ہیں ہمارے میرے عزیز۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، یہ جو لفظ یا ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دور بندہ ہو تب بھی، نزدیک ہو تب بھی، یہ لفظ یا دونوں کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو لفظ نبی ہے اس کا بھی ایک ترجمہ ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے اور دکھ رہتا ہے اس بات کا کہ لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا لیکن کچھ لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیوں تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ کوئی بھی عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے، لیکن اس نبی لفظ کا معنی لوگ نہیں کرتے، اور اگلا لفظ شاہد ہے اس کا معنی بھی نہیں کرتے۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ او قوم نو دس نا، نبی قوم کی مطلب ہے، نبی دا شاہد کا کیا معنی ہے، اب یہ بتائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو میں پوری طرح چھٹی دیتا ہوں، چونکہ آپ گوگل سرچر بیٹھے، آپ سرچ کریں لفظ نبی کا ترجمہ، ڈکشنریاں کھنگالیں آپ، لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، لفظ نبی کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہسٹری پڑھیں، آپ چھٹا ساتواں پارہ پڑھ کے دیکھیں، تو آپ نے جب اپنی قوم سے بات کی کہ وہ نہیں مان رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں میں سچا نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ فرمایا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، انبئو، نبأ ینبئو، اسی سے نبی بنا ہے۔ فرمایا میں غیب کی خبر دوں کہ کیا تم اپنے گھر میں کھا کے آئے ہو اور کیا تم رکھ کے آئے ہو۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ معنی ہی یہی دے رہا ہے، غیب کی خبر دینا۔ اب افسوس کی بات ہے یار، لوگ نبی کو نبی بھی کہیں اور پھر یہ کہیں کہ غیب کوئی نہیں۔ میں کہے دا مطلب کیا، بندہ ماسٹر نو آکے ماسٹر جی تسی ماسٹر ہو اور تسی ماسٹر کوئی نہیں، او بندے دا پتر بانی یار۔ ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر کہیں، ڈاکٹر جی تسی ڈاکٹر کوئی نہیں، وہ حیا کر۔ اب نبی کو نبی بھی کہتے ہو، غیب بھی کوئی نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے۔ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو اس واسطے لوگوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں بتایا، چونکہ بتائیں گے دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو نبی کی عزت واضح ہوگی تو شاید یہ بھی ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور دوسرا ان کے مسلک کا جنازہ نکلے گا، شاید وہ جنازہ نکالنا نہیں چاہتے۔ لیکن جب قرآن پڑھا جائے نا، اس لیے تو کافراں کا جنازہ نکل گیا، آتے ہیں پھر کے پھر کیوں تو شے ہی کوئی نہیں۔
تو جو صحیح رہے گا وہ خود بخود قرآن کے زاویے کے تحت آ جائے گا. تو یہ ہمیں شوق نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی نبی پاک کی عزت اور عظمت کا ایک چشمہ بتا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ بیٹھ جائیے میرے عزیز، یہیں بیٹھ جائیے، آپ بہت پیارے بچے ہیں، توجہ فرمائیے. اصل میں جب آپ پیسے پھینکتے ہیں نا تو ان کا جی للچاتا ہے. تو آپ نہ بھی پھینکیں گے تو تقریر تو میں کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زور سے مت پھینکنا کہ سارے یہی کھوج لیں. ایتھے رکھی جائے جو میں آپ پہ لے جاؤں گا. جدوی میں کہ آئی ہوئی ہے نا علامہ گلزار رمضان صاحب، میں بالکل نہیں، اب پہلے میں بڑی سختی سے روکتا تھا، میں کوئی نہیں روکتا. آہو بننے چھٹے پاٹے رکھو صحیح راست تو نہیں ہوئے آپ حضرات. یہ آپ سمجھتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن یار اگر آپ پیسوں میں آگے اور تقریر نہ سنی، میں نے دکھ رہ جانا ہے. تسی میری تقریر سن لو، بول پورا ہو جانا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، تو ایڈا سٹیج پہ رکھو، منڈا آپ پہ کھوج رہے گا. بچوں پر بھی آپ شفقت فرمائے اور مجھ پر بھی. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. تو یہ ہے لفظ نبی کا ترجمہ. سمجھ چکے آپ حضرات؟ اب پہلی بات. اب دوسری بات سنیے. اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے امت کا یہ مسئلہ اب حل ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اگر عقل ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے. عقل ہو تو یہاں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ارسلناک، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا ہے آپ کو. لطف لیجئے گا، اللہ نے بھیج دیا اور حضور آ گئے. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے. اسی کو تو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور کس کو میلاد کہتے ہیں یار؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں قاری عمران صاحب تشریف لائے ہیں. یہ جگہ دیجیے، آپ آگے تشریف لے آئیں، اگر سٹیج پہ جگہ ہو تو ضرور آئیں. میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. جزاک اللہ، آپ نے شفقت فرمائی، دل خوش ہو گیا. جی ادھر تشریف لے آئیے. آپ حضرات سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ بات سمجھاؤں آپ کو. ارسلناک، بسم اللہ حضور، آپ تشریف رکھیں، تھوڑی سی جگہ دے دیجیے. تو اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے. اسی کو کہتے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں جی آمد کا ذکر تو قرآن میں نہیں. اللہ کے بندے آمد کا ذکر کرنا یہ تو میرے رب کی سنت ٹھہری ہے. اور سنیے اگلی بات، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات جلدی سمجھیں گے. اللہ نے جب کہا نا اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے آگے بڑے کمال سے فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر. 5 شانیں بیان کی. وہ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آمد کا ذکر کرنا پھر سکا سکا نہیں کرنا، نال نبی دیاں شانہ بھی بیان کرنی. یہ اس کا مطلب ہے. اکیلا رب فرما دیتا حبیب کو ہم نے بھیجا ہے، گالتے مک گئی تھی، پر پھر شانہ کے نے دسنیاں سن. اچھا، پہلی شان جو بیان کی ارسلناک، توجہ ہے نہیں سمجھ رہا؟ پہلی شان وہ ہے شاہدن. اب لوگوں نے لفظ شاہد کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس نشست میں بتاؤں. لفظ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. کیا ترجمہ ہے جناب؟ گواہ. شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. اچھا، آپ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ آپ سنیں گے تو لطف آئے گا نا جی آپ حضرات کو. اب سنیے اس گواہی کا کیا مطلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کل کائنات پر اللہ کے گواہ ہیں. آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ سمر صاحب کھولیے، ادھر دیکھیے. جتنے اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے ہیں، جتنے، وہ سب کے سب سن کے بتاتے تھے اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا نا تو دیدار نہیں فرمایا. میرے نبی نے جب بتایا اللہ ہے تو دیکھ کر گواہی دی کہ اللہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلا شاہد کا معنی آپ گواہ ہیں، آپ قدرت کے بھی گواہ ہیں. یہ پہلی بات. اب دوسری بات، حضور کیسے گواہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے. بیٹھ جائیے بیٹے، کیمرہ نہیں لگانا، کسی نے نہیں لگانا کیمرہ، پہلو ہی بہت نے میرا بچہ. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے، میں پہلے تو اندسے میں انتظار تھا، میں پی ٹی آئی چھڑنی، پریس کانفرنس کرنی، انے کیمرے نہ لاؤ یار، بس بیٹھ کے آپ میری بات سنیں. شاہدن کا دوسرا معنی، پہلا ہے قدرت کی گواہی، رب کی گواہی، اور دیکھ کر دی گواہی. ایک شاہد کا یہ معنی ہے. اب دوسرا معنی بھی سماعت فرمائیے کہ شاہد کا مطلب کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے
نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے. توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی؟ میں نے جو بات کی ہے نا اس گل میں ذرا پانی لایا جی. ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر جاتے تھے. مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے. تو میں نے کہا بزرگوں کے مزاروں پر جانا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ٹھہری نہ پہ. اور آپ میرات المناجی مفتی احمد یار خنیمی کی پڑھیں اور شیخ محقق انہوں نے کہا کہ مزارات پر جا کے تقریریں کرنا عرس لگانا اس کی اصل یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. اصل یہ کہ عرس پہ جانا چاہیے, وہاں پر تقریر کرنی چاہیے. اچھا یہ دوسری بات. اب تیسری بات سنیے. نبی پاک نے وہاں پر خطاب کیا تو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اوتیت مفاتیح خزائن الارض. فرمایا ہر چیز کی خزانے کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی. توجہ کرنا ذرا. ایک ہیں مقالید اور ایک ہیں مفاتیح. حضرات پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے بھی بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. عربی میں مقالید یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں اور مفاتیح یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا یہ جو مفاتیح ہوتی ہیں نا یہ ہوتی ہیں دنیاوی خزانوں کی چابی اور مقالید اخروی خزانے کی چابیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات, سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہاں قلم اٹھایا نا ہائے 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 جگر چ ٹھنڈ نہ پہنچے تو گل ہوئی نا. آپ نے فرمایا آپ مفاتیح کو دیکھیں. مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم اور آخری ہے میم ہے. اور آگے مقالید کو دیکھیں. مقالید کا پہلا لفظ ہے میم آخری ہے دال. میم ہے میم دال ملائیں تو محمد بنتا ہے. مطلب یہ ہے زمین کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. اگر آخرت کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں جا رہا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مقالید و مفاتیح جو کہا تو فرمایا اس کے لفظوں پر غور کرو تو یہ لفظ محمد بنتا ہے کہ سب چابیوں کا قبضہ ہم نے حضور کو عطا فرما دیا. اچھا اگر یہ بھی سمجھ چکے تو ابھی حدیث تو میں نے سنانی ہے اور دلیل تو دینی ہے کہ دوسری مرتبہ شاہد کہا تو کیا مطلب ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا فرط لکم, لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں. فرط اس کا مطلب ہوتا ہے آگے چل کے انتظام کرنا. جیسے میں بعد میں آپ نے پہلے آپ فرط ٹھہرے, آپ نے یہ اتنا سٹیج سب کچھ آیا ایتھے بیٹھا کرسی تے چل مولوی تقریر شروع تو جب میں نے سارے انتظام کرنے پہندے تو میں نے پہلو آنا پہنا سی نا. نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا فرط ہوں. اب اس کا ترجمہ سن کے دیکھنا جگر میں ٹھنڈ پہنچے گی. حضور نے خبر دی تھی کہ میں نے تم سے پہلے اپنے روزے میں چلے جانا ہے, پر یہ نہ سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیوں جانا یا جی میں لوکی آج کمڑے کہیں دینے مار کے مٹی ہو گئے. نہیں, فرمایا میں اگے چل کے تہاڈا انتظام کرنا ہے. قبر دا بھی تے حشر دا بھی تسی اپنا بعد وچ میں دیدار پہلے کروا دینا. ہائے 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 ہائے, یہ ہے اس کا مطلب. فرمایا میں فرط ہوں تمہارا, آگے چل کے تمہارے لیے انتظام کر رہا ہوں. حوض کوثر کا انتظام بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا, میزان عمل کا کنٹرول بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا, پل صراط سے گزارنے کا عمل بھی مصطفیٰ کے پاس. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, یہ صحاح میں روایت موجود ہے, توجہ کریں تو سناؤں. میرے آقا سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں نے کی پتا میں تو تواڈے ورگا یا پھر حشروں تو سارے نو حشر دی پئی ہونی. نہیں 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 پتا لگنا. چپ چپ. فرمایا کہاں ملو؟ فرمایا یا حوض کوثر پہ دیکھنا یا میزان عمل پہ دیکھنا یا پل صراط میں دیکھنا, ہر جگہ پہ اپنی امت کی خیر مانگ رہا ہوں. یہ میرے نبی نے بتلایا. وہ جو ہے 5-4 بندے جو بھی چوب شاہ بن کے بیٹھے ہیں, ویسے ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ حضرات کو؟ حضور کی شان سن کے تو جاگنا چاہیے نا ہمیں. اب یہ ہے شاہد کی بات کرو فرد, اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. اے وہ شاہد تو شہید آ گیا رے. فرمایا میں تم پر گواہ ہوں. میں کیا ہوں تم پر؟ اس کا مطلب کیا ہے گواہ ہوں کا؟ فرمایا میں تو ترجمہ کرنے لگیا تو میں دوبارہ نہ بھی آکھا تو سمجھ آ جانی ہے. فرما دیا نبی پاک نے بھی میں جاندا پیا تو یہ نہ سمجھا جی میں ٹور گیا تو میں تمہیں ویکھنا کوئی نہیں. کیوں؟
گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے اور موقع پر ہو. میرا خیال ہے ہم نے کبھی گہرائی میں سوچا ہی نہیں کہ شاہد کا مطلب کیا ہے. شاہد کا مطلب گواہ ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی گواہی تو ایک اور خود بھی بتا دیا اے نا، اور تسا نہیں دیکھ سکتے اساں تے ویکھ ہی سکنے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. اور ہم آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرما لوگو جب تک میں تم میں موجود ہوں تب بھی بہتر، اور جب پردہ کر کے میں قبر میں چلا جاؤں گا تو تب بھی. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفا شریف کے اندر حدیث ہے جو میں نے سنائی ہے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں تب تو بہتر ہے، وہی آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ سیابی بن رہے ہیں، برکات ہیں، کرامات ہیں، معجزات ہیں، نوازشات ہیں، عنایات ہیں، سب کوئی سمجھ آ رہا ہے. تو جب آپ قبر میں جائیں گے تب ہمارے لیے بہتر کیسے ہوگا؟ موبائل پھڑ لو کاکیاں کرو پتر تسی تقریر سنو. موبائل میریاں اینیاں تقریراں پئیاں جے تسی سوچ بھی نہیں سکتے. تسی موبائل جیب وچ پا پتر ہن تو میری تقریر سن بس. سبحان اللہ فرمائیے. اللہ اکبر. اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا میرے بھائی. نبی پاک سے پوچھا کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو کیسے بہتر ہے؟ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یار پتہ نہیں ہوتے کی ہونا تھا، اے جڑے تولن والے کملے نے پتہ نہیں یہ آئے کتھوں نے، جمے کدوں نے، میں تیرا دی سمجھ نہیں آؤندی. اور قسم خدا دی جنہاں دا جینا بھی نہیں بنتا جنیاں بک بک کر دے جی حضور دے بارے. حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا روزانہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی سر سجدے میں رکھ کے تمہاری مغفرت کو طلب کرتا رہوں گا. موبائل تو نکلیوں سونے ہاں دونے جنے نکل کے میری گل سنو. بہت مہنگی تقریر ہے، بہت مہنگی تقریر ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ملا ملوانا نبی تو دیکھتے نہیں ہیں. میں کہا پھر شہید امانہ تیرے پیو نے کرنا ہے، شاہد امانہ تیرے پیو نے کرنا ہے. میں جدو این کہنا کہ ڈر جدو ہوئے سمر صاحب لگتا سیدھے ہو گئے نے. میں کہا سی حضور دی محبت واسطے ایک منٹ تو پہلے ممتاز قادری بن گئے. اتنے اسی دو نمبری نہیں کرتے، ساڈا خون کھولتا ہے. تو دوسری بات توجہ طلب ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو قبر میں تو پھر بتا دیا جاتا ہے. تو پھر شاہد تو ہو گئے نا، گواہ تو ہو گئے نا، ساری بات تو سمجھا دی گئی. اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو شاہد کا ایک اور معنی بھی قرآن سے بتاؤں آپ کو. یہ تو ہے تاجدار مدینہ اللہ کے بھی گواہ ہیں، امت کے بھی گواہ ہیں. اور اگر آپ توجہ کریں تو میں بتلاؤں نبی پاک پہلے سب کے بھی گواہ ہیں. ابھی ہمیں پتہ نہیں نا، ورنہ اس گل کے آئیں. سبحان اللہ. ہاں سننا ذرا. قرآن مجید میں اللہ نے 5ویں پارے میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کھولو اس آیت کو اور گھر چل کے پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. قیامت والے دن جب سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو اللہ فرمائے گا اے نبیوں میں نے دین دیا تھا، تمہیں وحی دی تھی، کتابیں دی تھی، احکام دیے تھے، پہنچا دیے؟ جی ہاں. اللہ فرمائے گا سدو انہاں دی امت نو. تو جو ہے ساری امتیں آ جائیں گی. اللہ رب العزت فرمائے گا یہ کون ہے؟ اے جی نبی نے. فرمایا تم میں آئے تھے؟ ہاں جی. اے دسو بھائی انہوں نے پیغام دیا تھا؟ اب نہیں، کوئی نہیں دیتا سانو، مکر جان. تو جو ہے اب یہ پس منظر اس آیت کا بتا رہا ہوں. سارے مکر جان گے. اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا اے نبیوں گواہ لے کے آؤ. آواز کمزوروں والی ہے. کیا لے کے آؤ؟ گواہ لے کے آؤ. اچھا نبی یہاں پر یہ نہیں کہیں گے باری تعالیٰ بھی چلو اے تو مکر گئے نے سانو ویکھ کے. باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے نا، تو ہر شے کو جانتا ہے نا، تو عالم الغیب شہادہ ہے. اے باری تعالیٰ جب تو جانتا ہے تو ہم گواہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس بات کو سمجھو. وہ میرے عزیز اور میرے بھائی نبی یہ بھی نہیں کہیں گے باری تعالیٰ چنگا تیرا دین کچھ آیا بھی مکر بھی ہو گئے نے تو گواہ بھی اسیں دئیے. غور کریں حضرات، غور کریں تھوڑا سا، پوائنٹوں کو سمجھتے چلے آئیں. اللہ فرمائے گا گواہ لے کے آؤ. اور پھر ہوگا کیا؟ وہ نبی پتہ کیا کریں گے؟ ہائے 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 دیوانیوں، اے پاویں ہوں 11 بج کے 5 منٹ ہوئے نے
11ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਟੁਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਣ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ وہ نبی فوراً کہیں گے باری تعالیٰ ہم گواہ لے کے آتے ہیں جاؤ لے کے آؤ وہ پتہ کدھر جان گے سیدھا تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ آ جان گے اب یہ سنتے آئیے حقیقت کیا ہے یہ قرآن کا ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ جب آئیں گے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت شریف کے اندر تو آقا کریم سے فرمائیں گے آپ دیکھیں آپ پڑھے لکھے اگر حضرات بیٹھے تو ایک ایک بات کا لیبل سمجھیں آپ اور حضور اکرم علیہ السلام کی شان سمجھیں اور قرآن سے دلیل ہے وہ جب سارے ہمارے حضور کے پاس آئیں گے نا اور آقا کریم سے فرمائیں گے حضور گالے کہ ساڑیاں امتاں مکر گئیاں جے تے اللہ نے فرمایا گواہ لے کے آؤ تے آؤ نہ ساڑی گواہی تے دیو اچھا نبی پاک یہ نہیں فرمائیں گے اور یارو تانوں تو ویکھ کے مکر گئے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو انہوں تو ویکھ کے مکر گئے تو میں تو پیدا ہی بعد میں ہوا میں تو ویکھے ہی نہیں اور ویسے بھی میں کتنا گواہی دے ماں ایدہ لطف اپنی ہے بھی گواہ تھی ہوندہ جڑا موقع تھی ہوئے تھے اکھی ویکھے میں تے ہے ہی نہیں سی تو ویکھے ہی نہیں گواہی کیسے بات مشکل امر ہے نا پر میں حضور کی شان سمجھا رہا ہوں آپ کیسے شاہد ہیں آپ پہلوں کے بھی شاہد ہیں میرے نبی کے پاس چوئی جائیں گے اور جا کے کہیں گے حضور گواہی دیو نبی پاک فرمان گے لو آپ کہاں آئیں گواہی دے چلو آپ ہنے دن نہیں آگو سارے نبیوں کو ساتھ لے کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور نبی کہیں گے یا اللہ ساڈا گواہ آ گیا امتاں ساریاں کھلوتیاں نے نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کہیں گے باری تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں یہ نبی سچے ہیں اور یہ ساری امتیں جھوٹی ہیں اگلے جملے پر تو دیوانہ ہی بول سکتا ہے کوئی مائی کلال میرے نبی کی اس گواہی کو چیلنج نہیں کر سکے گا پہلے جنہوں نے اپنے نبی کو دیکھ کر بھی مکر گئے وہ میرے نبی کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکیں گے میرا سوال یہ ہے بتلایا جائے آج کے اس ملت کو میرا نبی اگر گواہی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر بھی ہو جو آنکھوں سے بھی دیکھے میں نے کہا مولویوں یہ مطلب تمہیں سمجھ نہیں آیا نبی کا جسم بعد میں پیدا ہوا ہے نبی کا نور پہلے تھا وہ جہاں بھی تھا وہ یہ سارا معاملہ دیکھ بھی رہا تھا وہ سن بھی رہا تھا توجہ ہے آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے گرامی قدر حضرات یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یہ تو بھئی اور کیمرے آ گئے یار میں نا ویسے پریشان بیٹھا ہوں اس لئے دا بھی میں نہیں کوئی جماعت چھڑنی کیوں انہیں کیمرے لائی جانے میں کو پریس کانفرنس کرنی ہے میں نا یہ لگے ہوئے ہیں یار بیٹھ جائیے پلیز عزیز دوست میرے بیٹھ میں نا ڈسٹرب ہو رہا ہوں یقین کیجئے بیٹھ جائیے اللہ اکبر بے وقع یار اصل نہ میں طالب علم یقین کرے میرے کو ہوندی نہیں تقریر تو یہ تو انچا سوندی پئی ہے تو سن لو یار کوئی نہیں فرانسی طالب علم چوپ ہو گئے بیٹھ جائیے میرے عزیز اللہ تمہارے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے لیکن یہ آقا کی امت کے لیے یہ بہت ضروری باتیں جو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلوں کے بھی شاہد ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ نے سن لی سبحان اللہ کہہ لی نعرہ لگا لیا سب کچھ ہو گیا چاہیں تو قرآن سے ایک دلیل اور نہ دے دوں اس پر تاکہ بات پکی ہو جائے نبی پاک عالم نور میں بھی ہر شے دیکھ رہے ہیں اچھا مولانا اس پر کوئی دلیل میں نے کہا بھی سنیے قرآن مجید میں سورۃ الفیل ہاتھی فیل ہاتھی کو کہتے ہیں 30واں سپارہ جی اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کا ترجمہ کیا ادھر دیکھیے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا میں آپ کے ذہنوں پر سوال چھوڑ رہا ہوں پھر جواب بھی خود دوں گا جلدی میں کون ہے ہاتھی والے کیا ہوا تھا ایک کدوں دی گل ہے اللہ کینوں کہندا پیا ہے تساں ویکھیا نہیں اے کی مسئلہ ہے یہ سوال میں آپ کے ذہنوں پر اب اس کا جواب دیتا ہوں میرے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں ظاہری جسم آپ کا جلوہ گر ہے ایک روایت میں 40 دن ایک میں 45 ایک میں 50 ایک میں 55 4 قول امام سیوطی نے لکھے فرمایا اتنے دن رہتے تھے میرے نبی کو دنیا میں آنے سے ابھی آپ اپنے والدہ کے شکم اطہر و انور میں تھے
अबरहा नामी बादशाह है, यमन का रहने वाला है, हाथियों का लश्कर लेता है, काबे को गिराने आता है। तफसील लंबी है, मैं उधर नहीं जा रहा। अल्लाह ने अबाबील भेजे हैं, उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां लेकर ऐसी निशानी नाल छड़िया है। वो लोहे का लिबास पा के बंदा हाथी ते बैठा हुंदा सी, पहले लोहे का लिबास पाटदा है, फिर बंदा पाटदा है, फिर हाथी भी पाटदा है। वो मेरा मालिक बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवाए और चाहे तो फलस्तीन से इसराइल जैसे बदमाश को बर्बाद करके रख दे। मेरा मालिक बड़ा बेनियाज है। आप ये मत समझें कि उनके पास कुछ नहीं। मेरे नबी की एक हदीस है, फरमाया क़यामत तक के लिए बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने वाली एक जमात वहां रहेगी और जो भी उन पर हमला करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे नबी की हदीस है, याद रख लो, ये टेल लगा ले इसराइल, इसकी बर्बादी होगी। और यहां पर मैं सादा बंदा हूं तो बात कह दूं, बाज हमारे मुस्लिम हुक्मरान कह रहे हैं फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं। अब मैं कहा थोड़ा जा बह जा कि थक ना जाए, इन्नी देर ना खलो, बह जा थले, इनको कुर्सी को मंजी को फट्टी शट्टी दियो, एट दियो, थले बह जाओ। बेचारा खलोण का कोई फायदा नहीं। मेरा पुत्र उथे चल, ते जे तुसी नहीं ना लड़ सकते, हुजूर के दीवानों को जिहाद की इजाजत दे दियो तो सवेरे हर जगह ते मुस्तफा दा परचम देख लिया जाओ। समझ आ रही है? लेकिन मुस्लिम दुनिया के कई हुक्मरान ऐसे हैं। मुझे अच्छा लगा सऊदी अरब ने भी हिमायत का ऐलान किया फलस्तीन का, बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब वाले करो, तुसी हजूर दा दीन नहीं पढ़िया, ये पढ़िया तो करो, इत्थे ही किबला अव्वल है। ये तुर्की ने किया है, तैयब उर्दगान शाबाश। बाकी जिन ममालिक ने किया तो जेडे अजे भांग पी के सुते ने उठ खलो, वो खैर आ, तुसी भी को कह लो, को जुमला कह लो, हाँ तुहाडे जुमले नाल ही उन्हां दा काफी काम हो जाना जे। और दूसरी बात तवज्जो तलब है, खड़े नहीं रहना, को काम चल के करना भी है। समझ आ रही है? अल्लाह ताला उस मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और याद रखें, हमारा इस्लाम वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी हवाले से, ठीक है। हुण देखो तुसी मौलवी फजल रहमान इन्हूं शर्म तो या नहीं आउंदी, कहंदा जी वो मैं फलस्तीन वालों को कहूंगा कि वो जो इसराइल वाले ना उनका हकूक का ख्याल रखें। यार एक सप होवे, वो सारे चूचे खा जावे ते दो तीन चूचे बचन तो हुण सप ते हमला करन ते बंदा आखे यार चूचे ओए सप दा ध्यान रखिया रे। कितना बड़ा बगैरत है वो बंदा। मेरी मिसाल तो कभी समझ आएगी। शर्म आनी चाहिए इस बंदे को। फिर कहता जी एजेंट यहूदी पता नहीं केड़े केड़े इल्जाम लाउंदे ने। मैं क्या इत्थों तो लगता तेनू नानकियां दी पीढ़ी बड़ी हुई है। खुदा का खौफ करो यार, मौलवी डूब के मर जा तू। यार देखो ना, पिछले 30 सालों से फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, बताएं मुझे। हर रमजान शरीफ में वहां पर फायरिंग होती है, हजारों फलस्तीनी कत्ल किए जाते हैं। पूरे फलस्तीन के अंदर उनकी फौजें जिसको चाहे कत्ल कर देती हैं इसराइल की। यार हौसले नहीं है, ने आख्या कि इसराइल वाले हया करो, इंसानी हकूक का हया करो। ये हैं वो लोग जिनके मफाद वहां पर मौजूद हैं। ये हैं वो हाथी जिनके दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कसम खुदा दी इदां दे लखां मौलवी होण तो बाबे खादिम दी जुत्ती तो वार के गंदे नाले च सड़दे हैं। शर्म और हया करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मेरी दुआ है अल्लाह फलस्तीन वालों को कामयाबी अता फरमाए और मुसलमानों के निहत्ते मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत भी फरमा दे और हमारे मुस्लिम दुनिया को उनका साथ देने की भी तौफीक अता फरमा दे, उनका हक उनको दिया जाए। बात बहुत दूर चली गई। नबी पाक अपनी वालदा के शिकम अथर में हैं, हाथियों का लश्कर आता है, अबाबील मार डालते हैं। नबी पाक उसके 50 दिन बाद पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं। तो जो है ना जी, ये बात सुनने वाली है आपके लिए, हजरत सुने ये बात बड़ी खास है। 50 दिन के बाद दुनिया में जलवागरी होती है, फिर नबी पाक बड़ी उम्र में तशरीफ ले जाते हैं, फिर 40 साल, फिर ऐलान नबूवत, फिर कुरान उतरता है, फिर 30वां सपारा, फिर आती है सूरतुल फील, फिर मेरा रब फरमाता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फरमाया आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया। पूरी दुनिया के मौलवियों से मेरा चैलेंज है, बताओ रब ने किसे मुखातिब किया था कि आपने देखा नहीं? कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने अपने महबूब से कहा है, हबीब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया है। ए मौलवियों हमारा कोई इख्तलाफ नहीं,
नामूस मुस्तफा को समझो, शान मुस्तफा को समझो, बयान करो। और ये आयत मेरे अकीदे को सपोर्ट करती है, मेरे नबी की शान को वादे करती है। जो नबी अभी माँ के पेट में है, रब कहता है तुमने देखा नहीं, जो वहां से देख लेता है वो अपनी कब्र से भी देख लेता है। आप ठीक माँ कैसे मान जाऊं कि नबी गवाह नहीं? नबी जहां भी है अल्लाह के नूर से नबी देख भी लेता है, नबी गवाह भी बन जाता है। अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ हबीब हमने आपको गवाह बना के भेजा है। और गवाह कौन होता है? जो के नाल वेखे अखा नाल ते मौके ते हो गए। मेरा ख्याल है अगर ये दो बातें समझ आ जाएं तो नबी की निगाह भी साबित होती है, नबी की हयात भी साबित होती है। अल्लाह समझने की तौफीक दे दे। समझ आ रही है? इसीलिए तो सैयदी आला हज़रत ने फरमाया, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयान। और मैं कोई जगह ऐसी नहीं जो आपकी नजर से छुप जाए। ये है सुन्नियों का अकीदा। और अगर आप थके नहीं हैं तो अगले लफ्ज की वजाहत करूं, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन, गवाह बना के। समझ आइए गवाही। अगली बात भी सुनना, व मुबश्शिरा, फरमाया खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर। ये आमद मुस्तफ़ा के मकसद। नबी पाक आया, आपने खुशखबरियां दी। कैसे? आपने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। तर्जुमा भी सुन लो। फरमाया जो खुश नसीब बच्चा खुश होके अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और सियाबी ने पूछा हुजूर एक दिन में कितनी मर्तबा? मैं ज़बान मोहब्बत का तर्जुमा करता हूँ। फरमाया देखने वाले की हिम्मत होनी चाहिए, उधर कभी कोई नहीं है। 70 मर्तबा देखे तो 70 हज, 100 मर्तबा देखे तो अपने माँ बाप को हुस्न सलूक और प्यार मोहब्बत से देखा करें। आजकल मैं देख रहा हूं तलखियां बढ़ रही हैं घरों के अंदर, और औलाद अपने बाप से दूर हो रही है, बाप अपने औलाद से दूर हो रहा है। जान की अमान पाऊं तो एक छोटी सी बात कह सकता हूं, वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप भी कूल एंड कूल, आप भी थोड़ा नरमी इख्तियार फरमाया करें। हमारा पब्लिक डीलिंग का बहुत मामला है, बहुत सारे लोगों के मसाइल हमारे सामने आते हैं और कई घरों में हमें मनाने भी जाना पड़ता है लोगों को, तो पता ये चलता है कि बस औकात बुजुर्ग भी बहुत ही सख्ती करते हैं। असल में आपने जो आज से 50 साल पीछे दौर देखा है ना, उस दौर में तालीम थोड़ी थी, अदब ज्यादा था। और जो आज का दौर है इसमें तालीम ज्यादा है और अदब कम हो गया है। अदब, अब तो पढ़ा लिखा बंदा अपने आप को ये कहता है कि मैं इंजीनियर हाँ, तो वो भी कहता बाबे शाही कोई नहीं। मतलब ये क्या तालीम है? ये तालीम नहीं है। पता चला तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। समझ आ रही है? तहजीब सिखाती है, समझ आ रही है? अंदाजे अदब। इस वास्ते तहजीब, अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो, इनकी खिदमत में गुजारिश है, अपने बच्चों को सिखाया करो। ज्यादा सख्ती ना करें कि ये उठ के किसी और के दोस्त बन जाए, इनको अपने दोस्त बना लीजिए। चलो मेरा ख्याल है मैं बात सही नहीं कर रहा या आप समझ नहीं रहे, तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता, पैगाम मैंने दे दिया है। आप अच्छा समझ आ रही है? ये मतलब सच्ची गल तो बस होगा बंदा चुप हो जाता है ना। इधर देख भाई, छोटू इधर मेरी तरफ देखे मेरे बेटे। तो मेरे भाई आप औलाद बहर सूरत अपने माँ बाप की कदर करें, और जो माँ बाप हैं इनको चाहिए बहर सूरत अपने वालिदैन के साथ शफकत करें और वालिदैन को अपनी औलाद पर मेहरबानी करनी चाहिए। बस मैंने जो कहना था पर्दे में कह दिया, इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं। नौजवानों के लिए मेरे नबी ने फरमाया अपने माँ बाप की कदर करो, जो मर्जी हो जाए। सियाबी पूछता है इन ज़ुल्मा, अगरचे जुल्म करे? फरमा हाँ। व इन ज़ुल्मा, अगर फरमा हाँ, अगरचे जुल्म करें माँ बाप की बेतौकीरी फिर भी तुम नहीं कर सकते हो, कदर करनी पड़ेगी, सूरत करें। लेकिन जो मैंने बुजुर्गों की खिदमत में कहना था वो भी मैंने कह दिया है। तो ये बशारत है। और इसी तरह मेरे नबी ने क्या फरमाया, देखो ना, माँ बाप मंडियों में बिकते थे, मेरे नबी आए, उनको इज्जत मिल गई, बशारत मिल गई। बेटी जिंदा दफन होती थी, मेरे नबी ने पता क्या कहा? तवज्जो मेरी तरफ, बेटी खुदा की रहमत है। ये अहादीस का मजमूए का मफहूम है। हुजूर ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए,
شادی کے بعد اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ یہ آج کئیوں کو آج پتا چلا ہوگا، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو نا تو انہوں نے منہ سبے کے۔ ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست کہنے لگے، او سمر صاحب تینوں دساں معاشرہ کتنے اپڑیا؟ میں کہا دسو۔ کہندا جی منڈا پیدا ہوئے تو ساڈا سر پاڑن چھیتی دیو، حالانکہ میڈیکلی طریقے سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، کہندے نے چھیتی دیو منڈا، ہاں دادی نے دیکھنا، پھپھیاں نے دیکھنا، بانگ دینیاں۔ کہندے نے جدو کڑی پیدا ہوئے کہندے اسی لب دے پھر دے ہوئے ظالموں کے دیے لیٹ جاؤ۔ یہ ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا، فیصل آباد کا میرا دوست ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے گل پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں بیٹیوں کی قدر کرنا، کیوں؟ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، ہاتھ کھڑے کر کے یوں بتانا ہے کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں تھی میرے نبی۔ اللہ ان کا صدقہ ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت کو سلامت رکھے۔ اور میرے نبی نے، میں نے بیٹوں کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی، جتنی عمر میری ہو گئی دین پڑھتے پڑھاتے میں نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی 2 3 4 5 سب بیٹیوں کے لیے، فرمایا ان کی تربیت کر کے شادی کر دے، یوں انگلیاں اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے یوں ملا دی، فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرے گا۔ اور یہاں پر ایک فضیلت اور بھی ہے، فرمایا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بھائی اپنی بہنوں کی قدر کرے تو فرمایا اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی بنا دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں اپنی خالیاں، خالہ اور ماسیوں کی قدر کرنے والا اس بندے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ 3 حدیثیں ہیں گرامی قدر حضرات۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائی۔ میرے نبی علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ہاں اس کو ذلیل ترین معاشرے کا فرد سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی بیوی امیر گھرانے کی ہوتی تو وہ شوہر کو ذلیل ترین سمجھتی تھی۔ میرے نبی نے آ کے شوہر کو الگ مقام، بیوی کو الگ مقام، اور کیا دیا ہے سنا دو۔ حضور نے فرمایا لوگوں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں۔ بلکہ میرے نبی نے رسمیں توڑی، اس معاشرے کے اندر اپنی بیوی کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پیتا تھا، اس کے ساتھ روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا، اگر وہ روٹی کو ہاتھ لگاتی اسے کوئی نہیں کھانیاں۔ اور آج کل میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات آپ سے کہوں، اس مجمع میں سے بھی لگ بھگ درجن بندے ہم نکال سکتے ہیں جو آج بھی اس جہالت میں مارے ہوئے ہیں، اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ اور مینوں لگدا میں درجن تو بہت کاڑے جذبہ تھوڑے سر تے قرآن رکھیا نہ بولیا جی نہ کسی کو فوت نہ ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں احمد رضا کا ملنگ ہوں اور پیر عطار کا مرید ہوں۔ ہم اپنے رنگ سے بات کرتے ہیں، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے نہ کرو، مہربانی کرو یار، اپنے رویے بدلو۔ اب ہوتا پتا کہ ساری زندگی اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والا، جدو اپنی تیاں جوان ہوندیاں سمر صاحب دعا کرنا کو چنگے بندے لب جان، تو ساری جاتی سلطان راہی بنیا رہا، اپنے واسطے حاجی لبن ڈے ہیں۔ انسان بنو، شرم کرو۔ وہ جس نے تمہیں بیٹی دی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سکون ملے، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اور آج رویے پتا کہاں بدلے ہوئے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا۔ اپنی بیٹی کی جب شادی کرتا ہے نا، بس اوقات لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے نہیں تو معاشرے میں ہیں، جوائی کی طرح کہندا یار بہت چنگا، ساری تنخواہ میری دھی نوں دیندا، ہاں یار جدوں کہندی ہے نا ادوں ساڈے گھر لے آندا، بہت ہی چنگا، اللہ دا شکر۔ اگلے سال منڈا بھی آیا ہے، 2 مہینے بعد مجھے سنا کہندا جناب جادوگرنی نکلی آ۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا ساری تنخواہ اپنی بیگم نوں دیندا ہے، میرا پوتی کھو لیا۔ اس تقریر تو بعد تسی تو مینوں ساتھ دے نہیں، اگلی گل کا مینوں پتا نہیں، جو میں تبصرہ کر رہا ہوں نا یہ سنیے ذرا یار، آپ ذرا کیسے اپنے رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی۔ اپنی طرف آئے تو میٹھا، دوسری طرف جائے تو کوئی گل دیکھو، انہیں اپنی بیوی طرح اس نے سلوک کیتا، تنخواہ دیتی ہے، صرف انہوں سوہرے میں لے گیا، جادوگر نہیں ہاں اپنی تھی ہاں جانا۔ کیوں رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی جان؟ رویے بدلنا چھوڑو، بیٹھے ہو بیٹھے رہے آ جاتے تکڑے ہو کے سنیا کرو۔ نبی پاک نے رسمیں توڑ کے رکھ دی، فرمایا شوہر کے، حضور نے فرمایا
کالے پہاڑ سے اگر عورت پتھر اٹھائے شوہر کے کہنے پر اور لال پہاڑ پر لے کے آئے، فرمایا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے نبی نے فرمایا. سجدے والی گل تے تسی سنی ہونی ہے، آپ پہاڑ والے بھی سن لو، یہ بھی حدیث ہے. اس میں صرف اس کو بتایا گیا کہ تم نے شوہر کی عزت کرنی ہے، اور شوہر کو کیا کہا گیا؟ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کر. ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے کیسے رسموں کو توڑا؟ آپ گھر میں تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ کو، عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ پاک پانی لے کے آئیں، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اپنی بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہی رسم تو میں محمد آج توڑنے لگا ہوں، آج میں توڑنے لگا ہوں اس رسم کو. اور ادھر دیکھیں بھائی، پتہ نہیں آپ کس لیول کے بندے ہیں اور کیا سنتے ہیں. ہمارا یہی لیول ہے جو سنا رہے ہیں. آپ نے جب کٹورا شریف اپنے ہاتھ میں پکڑا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ یہ بتا تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. یہ ہے گھروں کا ماحول، یہ ہے اپنے گھر کے اندر سکون لگا لانے کا طریقہ. اس کو عزت دو، صرف احترام ہے. تو پانی نہیں بھی ہوتا، جھوٹا پینا نہیں بھی پلانا وکری گل ہے، کم از کم عزت تو دینا. یہ جو بیوی ہوتی ہے بیک وقت تیرے گھر کی سویپر بھی ہے، صفائی کرنے والی، تیرے گھر کی دائی بھی ہے، بچے سنبھالنے والی، تیرے گھر کی لانڈری بھی ہے، کپڑے دھونے والی، تیرے گھر کا ایک بہترین کک بھی ہے. بیٹھے اور تیری ہر ضرورت کو بھی پورا کرے. تو پھر باک باک کرنا ہے، اور تو تاج کون پڑی دا ہے؟ انسان دا بچہ بن، فرعون مت بن، نہیں تو کال تو ویاونیاں نے. سمجھا کریں یار، سمجھا کریں. کچھ باتیں ہمیں پردے میں کرنی پڑتی. میرے محبوب پاک نے بشارتیں دی ہیں، ہمارے معاشرے سے یہ گند نکالا ہے، اور آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوئی ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھار محبت سے لقمہ کھلا بھی دیا کرتے تھے، سمجھ آئیے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، گھر والوں کے سامنے بھی نہیں. یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے بندے کی، اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہونا کئی منڈے ہوندے نے وہ چوکا چ لے کے برگر لے کے ادھا اپنے منہ جو تو مکھاؤ تو ہم مکھاؤ ونی دیا کار جا اس بےبے نو ایتھے ہی کھلاون دیا، کئیاں دے ہوراں دے دلاں تے چھریاں چلاون دیا گوڑیا. ہوں دیکھو دند کڈن ڈے سارے. میں بتا ہی رہا ہوں جڑے پٹڑیوں لتھے جے کمینے ایڈا لتھے جے او کو حدود و قیود ہے بھائی. حضور خوشخبریاں سنانے آئے تھے، آپ نے یہ معاشرے کے اعتبار سے سنائی. اور اگلا جملہ بھی سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. بشارت ہے، پڑھو قرآن مجید کو. اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آخری وقت میں نے قرآن کب کھولا تھا. کئیوں 6 مہینے، کئیوں سال، کئیوں 2 سال. اللہ نہ کرے کو ظالم آئندہ بیٹھے ہوئے جنہیں کبھی قرآن پڑھے ہی نہ ہو. مہربانی کیجیے قرآن مجید پڑھیے. حضور نے کتنی بڑی 3 باری قل ہو اللہ پڑھو، فرما پورے قرآن دا ثواب. اس سے بڑی کیا بشارت. فرما جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے کبھی جادو نہیں ہوتا. پڑھو قرآن، حضور نے بشارتیں دی ہیں. اور اگلی بات، نبی پاک نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا. بیٹے ادھر دیکھیں میرے عزیز اور میرے چاند، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر سے اگر کوئی، اور بعض روایتوں میں بعض اندر کا ذکر بھی ہے، نہر گزر رہی اور 5 مرتبہ نہلاؤ تو جسموں پہ میل کچیل رہ جائے گی؟ کہا نہیں. فرمایا یہ 5 نمازیں رحمت خدا کا دریا ہے، جب سجدہ کرتے ہو غوطہ لگاتے ہو. جب 5 نمازیں پڑھو گے تمہارے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ رہ سکتا. میں امید کروں 5 نمازیں بھی پڑھیں گے ہم. حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی. اور ایسے بھی بڑی بات بتاؤں، فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ باقی آدھی کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. یقین کیجئے ایک سوال ہے بہت مشکل لیکن کرنا چاہیے. جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور چل کے فجر نہیں پڑھنی کی لین آئے؟ بول کے بخاوے صاف بند ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتا ہے
عشاء دی جماعت ہو گئی تے ہن سارے آ جاؤ محفل کریے تے میں کہا محفل بے نمازیاں دی چلو خیر تسی تے چسکے لیندے ہو نا، میں کوئی پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں سادہ لہجے میں. عشاء کی نماز پڑھے بلکہ مغرب تا عشاء محفل کرے جی میں دعوت اسلامی والے کر دے مغرب تا عشاء اجتماع چل بھئی اللہ آ کے مغرب پڑھو نال عشاء پڑھو 1.5 گھنٹے محفل کرو کر سو جاؤ چپ کر کے ساری رات سویا پڑا رہے عشاء کی نماز پڑھ لے فجر پڑھ لے تجھے عبادت کا ثواب مل جائے گا. ساری رات جاگتا رہے پاویں محفل بیٹھا رہے پاویں مولویاں تے روپیے سٹ جننے مرضی نعت خانہ تے پیراں دی ہاتھ چوم جننے مرضی جے تو فجر عشاء نہیں نہ پڑھی ساری حیاتی بیٹھا رہے ایک فجر دا مول نہیں پورا ہونا. تسی تو میں ساتھ دے نہیں توڑی تقریب میں بالکل ٹھہر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا دل میں اترتی چلی جائے. کیا میں امید کروں نماز بھی پڑھیں گے؟ آخری بات اور آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں توجہ میری طرف فرمائیے. جی بالکل انشاءاللہ میں نے آگے چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے. آج جنہ ہو گیا قسم خدا دی پچا جاؤ ایس تواڈے محلے نہ انقلاب آوے تے گل ہوئی نا. ویسے 2 گھنٹے بھی سن لو میرا یہ تجربہ ہے میرا یہ کہنا ہے ہم جہاں بھی تقریر کر کے جاتے ہیں نا اگلے سال پہلے تو کام بگڑے ہی ناراض نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چسکے کے لیے کام کرتے عمل کے لیے کریں نا مزہ پھر ہے. مولوی صاحب کسی نے کچھ نہیں کہنا تھوڑی جی اصلاح کی گل کر چھڑیا جی یہ اصلاح دکانہ نے تو نہیں اپنی کرنی آپ کرنی. مولوی جو تسی مولوی کو سننا چاہتے نا اصلاحی وہ تمہیں آپ بھی پتا ہے صرف تسی کہ کسی نے کچھ نہ ہوئے عقیدے تے تمہیں کوئی نہیں پتا کسی گل کا وہ جدو اسی دسنا ہے نا فائدہ ہونا ہے لیکن جہاں فائدہ ہونا وہ تسی سانو بیان نہیں کرنے دیں. اور جہی چیز کا تمہیں پہلو ہی پتا ہے کیوں نہیں پتا نماز چھڈن تے کی گناہ کیوں نہیں پتا ماں باپ کو ستاؤ تے کی گناہ کیوں نہیں پتا حلال کماؤ تے کی جناب علی ثواب ہے تے حرام تے کی گناہ ہے پتا ہے نا لیکن پھر بھی کہ آہی سنا کسی نو کچھ نہ کہیں او بیٹھے او میری بات میری تھوڑا سا نا زنگ لاؤن والی گلاں ہوندیاں نے تھوڑیاں جہیاں ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے جتنے حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا سنبھالیں گے نا اللہ عمل کی توفیق بخشے. آئیے ذرا آخری بات آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے اب یہ بھی بشارت سن لیجئے نبی پاک تشریف فرماتے آپ نے فرمایا اگر کوئی نمک مانگے پانی مانگے آگ مانگے دے دینا. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور پانی لون آگ سادہ جیاں چیزاں نے اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں کتنا؟ فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. غریبوں کے پانی کا انتظام کر دے یار کسی نو نلکا لوا دے کسی غریب نو پمپ لوا دے پانی ڈکیا نہ کر پانی دیا کر. نمبر 1 نمبر 2 جب کوئی نمک مانگے تو دے دیا کرو. جان کی امان پاؤں تو ایک پیغام بھی دے دوں لون دینا ہے لونا نہیں بس اللہ ساڑھے معاشرے لون والے بہتے ہیں نا جی لایا نہ کرو دیا کرو. حضور اس کا کتنا ثواب ہے؟ یہ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پیغام پہنچائیے گا. فرمایا یہ جو نمک کوئی کسی کو دیتا ہے نا جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہتا ہے اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب اس کو دیتا رہتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام یہ ہے بشارت. اور آگ بھی دے دیا کریں. یہ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بڑی عمر والے یہ جانتے پہلے یہ ماچ سانٹ ڈبیاں تو لیٹر میٹر نہیں سی ہوندیا گیس ہے ہوں تو چولہے چٹاک کر کے آپ پہ بڑھ کے بندے وہ تو نویں جدید دور آ گیا نا جی. تو اس وقت آگ لی جاتی تھی بارش آئی آگ بوجھ گئی وہ انگارے لے کے اپنا کام سارنا پہ. فرمایا جب کوئی آگ لینے آئے انکار نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا جب تک اس آگ پہ کھانا پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا.